اس عنوان کو انتخاب کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کو سننے سے پہلے ایک بات سنیے آپ۔ بہت سی مسلم جماعتیں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان کام کر رہی ہیں۔ مسلمانوں میں بہت سی مسلم جماعتیں ہیں، ان میں سے 2 جماعتیں ایسی ہیں جو اس موضوع پر متفق ہیں، یعنی دونوں جماعتیں صحابہ کرام کا اکرام کرتی ہیں اور دونوں جماعتیں اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ وہ دونوں جماعتوں میں ایک سنی ہے جو ہمارے پاس دکن میں جامعہ نظامیہ جس کی نمائندگی کرتا ہے، اور دوسرے دیوبندی ہے۔ ان دونوں کے عقائد میں صحابہ کرام سب کے سب قابل احترام ہیں، اور ان دونوں جماعتوں کے پاس نبی کا گھرانہ جس کو اہل بیت کہتے ہیں سب کے سب محترم اور مقتدی ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں ان دونوں کے احترام اور اتباع میں متفق ہیں۔ اب جو آج اس عنوان کا اختیار کرنے کا جو سبب ہے اس کو بھی سن لیجئے۔ لوگ مسجد میں کم، فون پر زیادہ دین سننے کے عادی ہو چکے ہیں، تو فونوں میں بیان کرنے والے لوگوں میں سے ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الولایت ہے، یعنی نبی کے بعد تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت علی ہے۔ خود حیدرآباد میں ایک سنی عالم نے برملا یہ بیان چلا بھی دیا کہ حضرت علی کے جتنے فضائل ہیں ان فضائل کی وجہ سے حضرت علی تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ علی اور اہل بیت سے محبت رکھنا شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں، ایسی بھی باتیں چلائی جا رہی ہے۔ ایسے ہی کچھ ہمارے ہی علماء ہیں جو امیر معاویہ کی توہین کر رہے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے منکر ہیں، ان کی گستاخی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ اور ایسے بیانات ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے اہل بیت سے صرف شیعہ لوگ ہی محبت کرتے ہیں، اہل بیت کو صرف شیعہ لوگ ہی مانتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں فون کے ذریعے آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہی ہے، اور بعض جگہوں پہ بتایا جا رہا ہے اہل بیت سے محبت رکھنے پر ہی نجات ہے، اور اہل بیت کو ماننا ہے، صحابہ کرام کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ ان حالات میں ہر مسلمان کو چاہیے 2 چیزوں کے بارے میں صحیح علم حاصل کر لے۔ کسی بھی ہماری صف میں سے بھی کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کسی صحابی کی توہین کر دے تو ہم اس عالم کو نکار دیں گے، اس کی بات کا انکار کر دیں گے۔ ہم ہی میں سے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور امیر معاویہ کی توہین کرے تو ہم اس کو سنیں گے نہیں، اس کو مانیں گے نہیں۔ یہ 2 بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ جامعہ نظامیہ اور دیوبند ان دونوں کا اس پر فتویٰ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے تمام صحابہ کرام محترم ہے، اور اہل بیت کا احترام اور ان کی اتباع اہل سنت کی علامت اور شعار ہے۔ یہی بات دیوبندیوں کی بھی ہے اور یہی بات نظامیہ کی بھی ہے۔ لیکن عجیب اتفاق یہ ہوا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ہی کچھ علماء نکلے، اور کسی نے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر دی، کسی نے مغیرہ بن شعبہ کی شان میں گستاخی کر دی، کسی نے کہا کہ بھئی اہل بیت کی محبت ہی کافی ہے، صحابہ ضروری نہیں ہے، اور کسی نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں افضل ہے، بلکہ آپ امام فضیلت ہیں، آپ منصب امامت کے فریضے پر فائز ہیں، اور ان کے پاس امامت کا درجہ نبوت سے بھی بڑا ہوا ہے، اس لیے انبیاء کے بعد سب سے مقدس ان کے پاس حضرت علی ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ اہل سنت والجماعت جامعہ نظامیہ اور دیوبندیوں کے پاس صحابہ کرام اور اہل بیت کے سلسلے میں ان کا کیا نظریہ ہے اور ان کی کیا تعلیم ہے۔ اس سے پہلے ہم کو نبوت کو سمجھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی تھی وہ سب سے منفرد، سب سے جداگانہ اور عجیب شان والی نبوت تھی۔
پہلے جو نبی ہوتے تھے کسی گلی اور علاقے کے نبی ہوتے تھے. مصر کے ایک نبی ہے, شام کے ایک نبی, ایسے بھیجے جاتا تھا. لیکن جب سرکار کی آمد ہوئی, آپ ساری دنیا کے نبی قرار دیے گئے, اور قرآن میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جیسے سارے عالم کے لیے اللہ رب ہے, ایسے ہی سارے عالم کے لیے رسول اللہ نبی ہے. دوسری بات آپ کی نبوت کی یہ شان ہے, پہلے جو نبی ہوتے تھے ان کا ٹائم رہتا تھا 100 سال تک کے نبی, 1000 سال تک کے نبی, 1500 سال کے نبی. یہ پیریڈ ہو گیا تو ان کی نبوت ختم ہو جاتی تھی. لیکن سرکار کی نبوت قیامت تک ہے, قیامت برپا ہونے تک آپ کی نبوت چلے گی. انا وسعت کا ہاتین, میں اور نبوت, میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کی طرح ہے. اب میں آ گیا, میرے بعد قیامت ہی آئے گی. یہ نبوت کی دو شان, سارے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت ہے, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت ہے, سارے ملکوں میں رہنے والے انسانوں کے لیے آپ نبی ہیں. ایسے ہی دوسرا مسئلہ ہے, قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں. یعنی پلیس اور ٹائم دونوں میں محمد رسول اللہ ہی نبی ہے. اب کسی بھی جگہ پر کوئی دوسرا نبی نہیں, اور کسی بھی وقت میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ زندگی میں سوائے 4-5 ملکوں کے کوئی سفر ہی نہیں کرے. بڑے بڑے ملکوں میں تو آپ پہنچے بھی نہیں, اور بعض ملکوں میں تو آپ کا خط بھی نہیں گیا. پھر آپ کی نبوت سارے ملکوں کے لیے کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی اب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, روزے میں آرام کر رہے ہیں. قیامت تک آنے والے انسانوں سے آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی, تو وہ انسان کے لیے آپ نبی کیسے ہوئے؟ یہ دونوں باتیں سمجھنے کے لیے آپ کو پھر ایک حدیث سمجھنی ضروری ہے. حجت الوداع کے موقع پر سرکار نے ارشاد فرمایا, حل بلغت, میں نے تم کو دین پورا دے دیا. تو تمام صحابہ نے کہا نشہد انک قد ادیت الامانہ ونصحت الامہ, آپ نے امت کا کام امانت کے ساتھ پورا کر دیے. اس کے بعد حضور کا ارشاد ہوا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ لِلْغَائِبِ, اب تم لوگ یہاں سے گھر مت جاؤ, یہ جو دین میرے سے لیے ہیں سارے عالم کے انسانوں تک پہنچا دو. اس لیے عنوان النجابہ فی ذکر من مات بالمدینہ, یہ ایک کتاب ہے جس میں مدینہ میں انتقال کرنے والے صحابہ کرام کے نام موجود ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے 10,000 صحابہ صرف مدینہ میں دفن ہے. تو یہ 1,24,000 صحابہ کہاں چلے گئے؟ 1,15,000 صحابہ سارے عالم میں پھیل گئے. جس کا گھوڑا جس ملک کی طرف ٹھہرا ہوا تھا وہ صحابی اس ملک میں چلے گئے. اب آپ کے ملک ہندوستان میں کل 20 سے 25 صحابہ کرام تشریف لائے. ان صحابہ کی وجہ سے ہندوستان میں دین ہے. اجمیری بعد کے ہیں, قادری بعد کے ہیں, معین الدین چشتی بعد کے ہیں. سب سے پہلے ہندوستان میں دین لانے والے نبی کے صحابہ ہیں, اور وہ حضور کے ارشاد کی تعمیل میں صحابہ یہاں پہنچے تھے. 24 یا 25 صحابہ ہندوستان میں تشریف لائے. متحدہ ہندوستان, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, افغانستان, یہ پورا مل کے ہندوستان تھا. اس ہندوستان میں 25 صحابہ تشریف لائے. تو یہ جو دین سارے عالم تک پہنچنا تھا اس کے لیے حضور صحابہ کو اللہ نے چنا. ایسے ہی آپ جیسے نبی مردوں کے تھے ویسے ہی نبی عورتوں کے بھی تھے. عورتوں کے مسائل, عورتوں کے اپنے مسائل, عورتوں تک دین دینا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جماعت بنائی جس کو اہل بیت کہتے ہیں, جس کو ازواج مطہرات کہتے ہیں, جس کو نبی کا گھرانہ کہتے ہیں. عورتوں تک جلوت خلوت کا دین پہنچانے کے لیے اہل بیت کو چنا گیا. جلوت اور پبلک کا دین پہنچانے کے لیے صحابہ کو چنا گیا.
اس لیے اہل سنت والجماعت کے پاس صحابہ بھی محترم مقتدا، اہل بیت بھی محترم اور مقتدا ہے۔ یہ ایک بات تھی صحابہ کرام اور اہل بیت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے عرض کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہم سب کی منزل جنت ہے۔ کیسا بھی ہم جی رہے ہوں گے، ہمارے دل کے کسی کنارے میں یہ تمنا موجود ہے میں مروں گا تو جنت میں جاؤں گا۔ اس کے لیے ماشاءاللہ سب اپنی اپنی بھر کوشش کر رہے ہیں۔ اس منزل تک اور کسی بھی منزل پہ جانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سواری کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سواری ہے تو آدمی منزل تک پہنچ سکتا ہے، روشنی ہے دن میں ہو یا رات میں ہو تو آدمی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اب سنیے جنت کی سواری کیا ہے اور جنت کی روشنی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جیسے اس زمانے میں نوح کی کشتی میں بیٹھنے والا جنتی تھا، اس زمانے میں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا جنتی ہے۔ کشتی نوح میں بیٹھنے والا کل بچ گیا، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھنے والا آج بچ جائے گا۔ تو میں نے بتایا جنت میں جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہے اور اہل بیت وہ جنت کی سواری ہے۔ دوسری چیز جنت اور منزل تک جانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ ہر جمعہ میں آپ ایک حدیث سنتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ ستاروں کی روشنی میں حضور کے زمانے میں راستے طے ہوتے تھے، ستارے کو دیکھ کے منزل تک پہنچنے کے لیے اندازے کیے جاتے تھے۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تم جنت کے راستے پر جانا چاہتے ہو تو روشنی میرے صحابہ کی زندگی سے لیجئے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے پاس یہ دونوں محترم ہے، متبع ہے، مطاع ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے آدمی جنتی بن سکتا ہے۔ یہ دو باتیں تھی جو عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اب کچھ آیات اور احادیث کے ذریعے صحابہ کا اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام و مرتبہ سمجھیے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ سن لیجیے آپ، حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ہوگی جس میں صحابہ کے فضائل نہیں بیان کیے گئے ہوں گے۔ حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ہوگی جس میں اہل بیت کے مناقب، فضائل اور فواضل نہ بیان کیے گئے ہوں۔ ہر حدیث کی کتاب میں صحابہ کے مناقب بھی حدیثوں میں بتائے گئے ہیں اور ہر حدیث کی کتاب میں اہل بیت کا مرتبہ اور ان کی بھی عظمت بیان کی گئی ہے۔ لیکن افسوس اس پر ہے امت میں سوائے حیات الصحابہ کے، صحابہ کے نام سے کوئی کتاب مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے، اور اس پر زیادہ حیرت اس پر ہے پورے سنیوں کی مسجد اور ان کی پوری تنظیموں میں کسی کے پاس بھی اہل بیت کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر شیعوں کے بڑا طبقہ سنی مسلمانوں کو خاندان رسول کا حوالہ دے کر شیعہ بنانے کی یا شیعوں جیسے کام کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ ہماری جماعت کے پاس اہل بیت کو پڑھنے کے لیے کوئی کتاب ہی نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں بھی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے جب بخاری اور ترمذی اور ابو داؤد کے حوالے سے فاطمۃ الزہرا، علی المرتضی، حسنین کی عظمتیں بتائی جاتی ہے، ان کتابوں میں ہے، ہمارے ملزمہ چھپارے بول کے لوگ شیعوں کا چاٹنا شروع کر دی۔ مسجدوں میں ہونا یہ چاہیے 10 دن تک اہل بیت کا تذکرہ ہو تاکہ شیعوں کو سننے والے سنی مسلمان ان کے زہر سے بچ سکے۔ واعظ دکن، خطیب دکن حضرت مولانا حمید الدین عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی
10 دن تک اپنے خانقاہ میں اہل بیت اور صحابہ کا تذکرہ کرتے تھے، پورا 10 دن تک۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا وہاں کے سنی لوگ شیعوں کو سننے نہیں جاتے تھے۔ حضور کی محبت ایک ایسی چنگاری ہے جس کو استعمال کر کے شیعہ اور شیعوں کے ساتھ دینے والے علماء سنی لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت کے سلسلے میں چند آیات اور احادیث آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میرا اور آپ کا ایمان اور عمل اسی وقت قابل قبول ہے جب وہ صحابہ جیسا ہو، کیونکہ اللہ نے فرما دیا جیسے بولتے نہیں جان جگر، یعنی تو میرے جگر کی جان ہے، جان من یعنی تو میرے جسم کی جان ہے، بولتے نہ تو میرے دل کا پارا ہے۔ یہ تمام چیزیں صحابہ کے لیے ہے۔ صحابہ کے لیے ایمان جان من تھا، صحابہ کے لیے ایمان جگر کا ٹکڑا تھا، صحابہ کے لیے صحابہ کے دل میں آ کے ایمان پناہ لیا تھا۔ ساری دنیا کو ایمان کی ضرورت تھی، ایمان کو جس کی ضرورت تھی ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو ڈیرا ڈالنے کی اجازت دے دی۔ اب ایمان اگر دنیا کو دیکھنا ہے تو صحابہ کے دلوں کا ایمان دیکھ لو، ایمان کیسا لانا ہے وہ دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھو۔ اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ایمان کے بعد سب سے پاورفل جو صفت ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ نے کہا تقوی کا مرکز صحابہ کا دل ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایمان والے صحابہ، تقوی والے صحابہ، اللہ جن سے راضی وہ صحابہ۔ اب ان صحابہ کے بارے میں جب اللہ کا سرکار کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، ان کی یہ گواہیاں ہیں، اس کے بعد اگر کوئی بولے صحابہ میں کسی صحابی کو نہیں ماننا ہے تو وہ اسلام کا اہل اسلام کا دشمن ہے۔ یہاں رک کر آپ ایک بات سمجھیے، آپ نے ایک نعرہ بیانوں میں سنا ہوگا، دین پر عمل کرنے کے لیے صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے، قرآن حدیث۔ قرآن حدیث، جو عالم جو صحابی صرف قرآن حدیث بولتے دین پہ چلنے کے لیے، وہ دراصل صحابہ کے دشمن ہیں۔ صرف قرآن اور حدیث پہ چلنے والا جنتی نہیں ہو سکتا، قرآن اور حدیث اور صحابہ کو ماننے والا جنتی ہو سکتا ہے۔ آج یہ مسجدیں صحابہ کا صدقہ، آپ کے دل میں جو ایمان ہے وہ صحابہ کا صدقہ، ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے وہ صحابہ کا صدقہ، مسجدوں میں جو نمازی ہے وہ صحابہ کا صدقہ، پوری دنیا میں جو اسلام ہے وہ صحابہ کرام کا صدقہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ذرا برابر دل میں کسی طرح کی دشمنی، احترام کا جذبہ نہیں رکھنا، یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں سے، مسلمانوں سے سنا ہوگا بخاری میں ہے کیا بتاؤ، ترمذی میں ہے کیا بتاؤ، یہی دراصل صحابہ کے دشمن ہیں۔ بخاری پہ قرآن پہ چلے تو دین نہیں ملتا، دین تو صحابہ سے ملتا ہے۔ نماز صحابہ پڑھ کے بتا کے گئے، روزہ صحابہ رکھ کے بتا کے گئے، دین کے جتنے ایکٹیویٹیز اور اعمال ہیں اس کو صحیح تصویر کے ساتھ صحابہ پیش کر کے گئے۔ صحابہ کو چھوڑنے والے اسلام کے دشمن، قرآن و حدیث کے دشمن۔ جو بھی یہ نعرہ لگائے ہمارا صرف قرآن ہونا، بخاری اور ترمذی ہونا، وہ نعرے کے پیچھے صحابہ کی دشمنی چھپی ہوئی۔ ہمارا نعرہ یہ ہو قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، صحابہ بھی ہو، صحابہ کا عمل حجت ہے، یہ کئی کو ہے، اس کو آپ سمجھیے اور دل میں بٹھا کے جائیے۔ پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے، اس کے بعد آپ سنیں گے بھی نہیں، کیونکہ آپ کو سننے کا ذوق بھی نہیں، کیونکہ آج محرم ہے بول کے تھوڑا زیادہ لوگ آ گئے، ورنہ پھر وہی 2-2.5 صف رہتی آنے سے پہلے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟
حدیث کی تعریف میں محدثین 3 باتیں بتاتے ہیں. پہلی بات، سرکار بولے سو بات کو حدیث کہتے ہیں. دوسری بات، سرکار کوئی کام کرے ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں. تیسری بات، سرکار کے سامنے ابو بکر کچھ کرے، عمر کچھ کرے، عثمان کچھ کرے، علی کچھ کرے، 1,24,000 صحابی میں کوئی بھی صحابی کوئی بات بولے، کوئی کام کرے، سرکار وہ صحابی کی بات سن کر خاموش بیٹھ گئے، سرکار وہ صحابی کا عمل دیکھ کر خاموش بیٹھ گئے. اس کا مطلب وہ صحابی کا عمل بھی حدیث ہے. یہ حدیث کی تعریف امام بخاری کرتے ہیں، امام ترمذی کرتے ہیں، جامعہ نظامیہ کے علماء کرتے ہیں، دیوبندیوں کے علماء کرتے ہیں. سب کے پاس حدیث کی تعریف میں یہ داخل ہے. کوئی صحابی کوئی بات بولے، سرکار اس کو سن کے خاموش بیٹھ گئے. کوئی صحابی کوئی عمل کرے، سرکار اس کو دیکھ کے خاموش بیٹھ گئے. صحابہ کے ایکشنز، صحابہ کا اسٹیٹمنٹ حضور کی موجودگی میں ہوا، حضور سن کے خاموش بیٹھ گئے، وہ بھی حدیث ہے. اتنا اعتبار ہے صحابہ کا کہ حضور نے اپنی ذات سے، اپنی بات سے صحابہ کو جوڑ دیا. اس لیے صحابہ کی تراویح کو نہیں ماننا، صحابہ کی 3 طلاق کو نہیں ماننا، صحابہ کے فلاں عمل کو نہیں ماننا، یہ دراصل صحابہ کے دشمنوں کی جماعت ہے. دوسری جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت اور مرتبت. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت کا ایک شان نزول ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں اب وقت کی قلت کی وجہ سے بتا نہیں سکتا. لیکن اس آیت کے تحت میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ہم کو دین دیا، حضور نے ہم کو ایمان دیا، حضور علیہ السلام نے ہم کو قرآن دیے، اس کے بدلے میں سرکار ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں. اس کے بدلے میں سرکار تمام مسلمانوں سے ایک تمنا کا اظہار کر رہے ہیں. وہ تمنا کیا ہے؟ وہ تمنا اس آیت میں بتائی گئی، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے مسلمانوں، دین دیا، قرآن دیا، ایمان دیا، احادیث اور ارشادات دیا، اس کے بدلے میں میرے گھر والوں سے پیار کی درخواست کر رہا ہوں. اہل بیت سے محبت کرو، میرے دین کا کچھ ہدیہ دیے سمجھو. اہل بیت سے پیار کرو، میں ایمان دیا، اس کا کچھ حق ادا کرے سمجھو. اہل بیت سے محبت کرو، میں قرآن لایا، اس قرآن کے بدلے میں مجھ کو گفٹ دیے سمجھو. قرآن کی آیت ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حدیثوں میں ایک حدیث ہے غدیر خم کے نام سے، پورا شیعہ سماج اسی حدیث پہ ٹکا ہوا ہے، اور اسی حدیث کے چند ٹکڑے بیان کر کے سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کا 2-3 ٹکڑے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. وہ صحیح حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ان کا احترام کرنے میں، ان کی عزت کرنے میں، ان کو فالو کرنے میں میرے اہل بیت کا بڑا مقام ہے. ان کا احترام کرو، ان کو فالو کرو. 3 بار بولے آپ غدیر خم میں یہ بات، ایک مقام پر ٹھہر کے سارے مسلمانوں کو اہل بیت کا احترام کرو. پہلے کے لوگ تھوڑا اہل بیت کو جانتے تھے، اس لیے فاطمہ اپنی بچی کا نام رکھتے تھے، ہر بچی کا نام فاطمہ. پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اس بیٹی کا نام زینب رکھتے تھے. سرکار کی بڑی بیٹی کا نام زینب ہے. اہل بیت کی محبت میں بچیوں کا نام ان ناموں پہ لگتے تھے. اب شیطان سماج دنیا کو مل رہا، نیا نام ہونا شیطان کے ویسا بول رہے. حدیث سنیے، من ماتا علی حب آل محمد فہو شہید، من ماتا علی حب آل محمد فہو شہید. جو حضور کے گھر والوں کی محبت پر مر گیا، بستر پر مرا، اس کو شہادت کا ثواب ملے گا. جو اہل بیت کی محبت پر مر گیا، اہل بیت کے احترام میں جیا، اہل بیت کے احترام میں دنیا سے چلا گیا، وہ عام موت نہیں، شہادت کی موت پانے والا ہے.
اور ایک جگہ سرکار نے اہل بیت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ترکت فیکم انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم کو دو چیزیں دیتا ہوں، جب تک تم وہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، دوسرا میرے گھر والوں کو مضبوطی سے تھام لو، میرے اہل بیت کی اتباع تمہاری نجات کا سبب ہے۔ اس لیے سنیوں دل پر لکھ لیجئے، چار چیزیں ہمارے دل کا ستون ہے، ہمارے دل کے جذبات ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا سرکار کے ارشادات اور حدیث، تیسرا صحابہ کرام، چوتھا اہل بیت۔ ان چاروں کی عظمت اور احترام اور اتباع سنیوں کا شعار ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دینا یا تو شیعیت ہے یا ناصبیت ہے یا رافضیت ہے، ان چاروں کو فالو کرنا ہی سنیت ہے۔ یہی نظامیہ کا فتویٰ ہے، یہی دیوبندیوں کا فتویٰ ہے۔ اس لیے اہل بیت کا بھی احترام ہو، صحابہ کرام کا بھی احترام ہو۔ اب ہم خود صحابہ سے سمجھیں گے کہ اہل بیت کا کیسے احترام ہوتا ہے، اور خود اہل بیت سے سمجھیں گے کہ صحابہ کا کیسا احترام ہوتا ہے۔ کسی وجہ سے، بلوائیوں کی وجہ سے، حضرت عثمان ایک روم میں قرآن پڑھتے بیٹھے، باہر سے 100-200 لوگ حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جائیے شیعوں کی کتاب میں، سنیوں کی کتاب میں، دنیا بھر کی کتابوں میں دیکھیے، مسجد میں عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک دروازے پہ حسین ٹھہرے، دوسرے دروازے پہ حسن ٹھہرے، تیسرے طرف علی ٹھہرے، دونوں بیٹوں کو بولے بیٹا یہ تمہارے خالو جان ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہماری زندگی کی پہچان ہے۔ علی، حسن، حسین مل کے حضرت عثمان کی حفاظت کریں۔ یہ احترام ہے، اہل بیت صحابہ کا اتنا احترام کرتے تھے۔ اب دیکھیے صحابہ اہل بیت کا کتنا احترام کرتے تھے۔ حضرت حسین اور عبداللہ ابن عمر کھیل لے رہے تھے، دونوں کھیلتے کھیلتے حسین بولے تمہارے بابا ہمارے نانا کے غلام ہے، بولے۔ بچوں کو غصہ آ جاتا، عبداللہ ابن عمر غصے میں آگے ابا کو بولے ابا دیکھو حسین کھیلتے کھیلتے تھا، بولا دیکھو کون ہے عمر؟ امیر المؤمنین ہے۔ کون ہے عمر؟ یہود و نصارہ کے ایوان میں زلزلہ برپا کرنے والے عمر۔ کون ہے عمر؟ 14,000 مربع میل پہ حکومت کرنے والے عمر۔ کون ہے عمر؟ شیطان جن کو دیکھ کر رستہ بدل دیتا تھا، وہ ہے عمر۔ کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار نے کہا لوکانا بادی نبی لکانا عمر، میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو وہ نبی عمر ہوتے۔ ویسی شان والے کی شان میں حسین بولے تمہارے بابا ہمارے نانا کے غلام ہے۔ حضرت عمر بیٹے کو بولے ٹھیک ہے بیٹا انہوں جو بول رہے لکھ کے تو بولو۔ گیا بیٹا جا کے بولا حسین کو ابا بول رہے لکھ کے تو بولے، تو حسین لکھ کے دیے تمہارے بابا ہمارے نانا کے غلام ہے۔ حضرت عمر وہ چٹھی لے لیے اور بیٹے کو بولے بیٹا میں مر گیا تو یہ چٹھی میرے کفن میں ڈال دو۔ بولے کیا بولے؟ مر گیا تو یہ چٹھی میرے کفن میں ڈال دو۔ ایک دن عبداللہ ابن عمر آئے روتے ہوئے، میرے کو 5,000 دے رہے، حسین کو 10,000 دے رہے بیت المال میں سے، کیا تو بھی ہے، کیا میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں؟ آپ امیر المؤمنین ہے۔ عمر بولے ٹھیک ہے بیٹا تم کیا کرو، حسین جیسے نانا لا لو، حسین جیسے امی لا لو، حسین کے ویسے ابو لا لو، تمہارے کو بھی 10,000 دیتا ہوں۔ بولے پورے صحابہ اکرام اہل بیت کو چاہتے تھے، حضرت ابو بکر چاہتے تھے، حضرت عثمان چاہتے تھے، کسی کا بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی صحابی اہل بیت کی توہین کرتے ہو یا ان کے ساتھ کچھ غلط معاملہ تھا، ایسا نہیں ہے۔ ہر صحابی اہل بیت کو اپنے سر کے آنکھوں کا سر کا تاج سمجھتے تھے۔ اس لیے ہم سنیوں کو بھی چاہیے صحابہ اکرام کا بھی دل سے احترام ہو، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی دل سے احترام ہو۔ یہ چند باتیں تھی جو اس موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ آخری بات، کچھ کتابیں پڑھنے کا اگر آپ کو ذوق ہے تو معرف الحدیث نام کی ایک کتاب ہے جس میں پورے صحابہ اکرام کی عظمتیں بیان کی گئی اور پورے اہل بیت کی عظمتیں بیان کی گئی۔ 8 جلدوں میں یہ کتاب ہے، تمام صحابہ کا بھی مقام ہے اس میں، تمام اہل بیت کا بھی ہے۔ آپ خریدیے، گھر میں اس کی تعلیم کریے تاکہ گھر والوں کو سب کو اہل بیت کا مقام معلوم۔
اب آج 10 محرم الحرام ہے, اس موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو علم اٹھا رہے ہیں, ان کے ساتھ پھریے, تھوڑا ناچیے, شیخرما شربت پی لیجئے, اور سبحان بیکری میں اچھے روٹا ملتے گئے وہاں سے روٹ بھی لا لیجئے, کراچی بیکری میں بھی روٹا اچھے ملتے گئے وہاں سے بھی روٹ لا لیجئے, اور جہاں جہاں بھی روٹا اچھے ملتے وہاں سے آرڈر کر کے گھر پہ منگا لیجئے. پھر انشاءاللہ 10 محرم کی خوشی میں غم میں ہمارا حق ادا ہو گیا. یہی سب کر رہے نا بھائی, کریے. یہ آخری اور اہم بات, چونکہ چھٹی ہے اس لیے 4-5 منٹ آگے بڑھا رہا ہوں میں. آپ حسینی بننا چاہتے ہیں, حسین کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں, تو حسینی کردار اپنائیے, اور اپنے اپنے اندر دیکھیے کتنا یزیدی کردار ہے اور کتنا حسینی کردار ہے. یزید اور حسین یہ ایک نام نہیں ہے, یہ ایک پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ حق کو حق بولنا. اگرچہ میرے گھر کے 125 لوگ شہید ہو جا رہے ہیں, لیکن میں حق کو حق بولوں گا, صحیح کو صحیح بولوں گا. اگرچہ میرے نواسے, میرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیے تو بھی میں حق کے بارے میں کمپرمائز نہیں کروں گا. میں صحیح کو صحیح بولوں گا, اگرچہ میری جان چلی جائے, لیکن میں اس غلط کو صحیح نہیں بولوں گا. میں چور کو چور بولوں گا, میں سودخور کو سودخور بولوں گا, میں زانی کو زانی بولوں گا, میں دھوکے باز کو دھوکے باز بولوں گا, میں غلط کام کرنے والے کو تو غلط ہے بولوں گا, چاہے وہ میری بیوی ہو, بہن ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو. یہ مزاج میرا ہے تو میں حسینی ہوں. لیکن زنا ہو رہا, گانجا پوٹے مار رہے, جوا کھیل رہے, فونوں میں جوا کھیل رہے, یہیں جا کے حقے کی دکان میں بچے ٹھہرے ہوئے, میں سبحان اللہ الحمدللہ بول کے چلے جا رہا ہوں, تو میں یزیدی ہوں. کہیں میری بچی کسی بچے سے مسلم ٹھہر کے بات کر رہی ہے, عاشقیاں چل رہی ہے, میں اس کو دیکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے جا رہا ہوں, تو میں یزیدی ہوں. آپ اب شربت بنائیے, آپ روٹ کھائیے, سب کریے, کیا کرتے ہیں کریے. یہ مزاج اگر آپ کے اندر پیدا نہیں ہو گیا, میرے اندر پیدا نہیں ہو گیا, تو میں یزید ہوں. غلط کو غلط بولنے کی سزا شہادت ہوئی. خاموش بیٹھ گئے تھے چند لوگ, 9 مسلم جو تھے, ابھی سرکار کو دیکھنے سے پہلے ہی وہ لوگ, سرکار جانے کے بعد وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے, تو وہ لوگ بھی ڈر کے سہم کے خاموش بیٹھ گئے تھے. اسی لیے ہر غلط کے سامنے سر اٹھا کر بولنا یہ حسینی کردار ہے. اگر آپ کے پاس یہ کردار ہے تو ماشاءاللہ آپ حسینی ہیں, اور اس غلط کو دیکھ کر کمپرمائز کر لینا, اپنا بچہ ہے بول کے بازو لے جا کے اس کا مسئلہ کلیئر کر لینا, یہ یزیدی کردار. اب آپ دیکھیے اپنے علاقوں میں کتنے یزید ہیں اور اپنے علاقے میں کتنے حسینی ہیں. مسجدوں میں بیٹھنے والے لوگ, خطبے دینے والے لوگ بھی ایسے ہی متاثر ہیں, حق بولنے سے ڈرتے ہیں, حق سننے سے پبلک ڈرتی ہے, کیونکہ زمانہ یزیدیت کے زہر میں اپنے آپ کو ملا چکا ہے. میں خود اس ممبر سے اب سچ بولنے کو ڈر رہا ہوں, الفاظ بولنے کو ڈر رہا ہوں. اتنے تماچے کھا چکا ہوں پبلک کے, اب کچھ غلط ہو رہا تو وہ غلط بولنے کو ڈر لگ رہا ہے. تو آپ اگر شربت کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ حسینی کردار اپنے اندر پیدا کیجئے. روٹ کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ حسینی کردار اپنے اندر پیدا کیجئے. بیٹا ہو, بھائی ہو, باپ ہو, کون بھی سرما ہو, تم غلط ہے, رانگ از